نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے 4 پہلو تھے۔ پہلا یہ کہ مشرکین کی مخالفت، کہ اس طوفان میں عفو درگزر کیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جتنے طنز کے تیر چلتے ہیں ان کو نظر انداز کیجیے، ان کی دشنام ترازیوں کو نظر انداز کیجیے، کفار جو اذیتیں آپ کو دیتے ہیں ان کو نظر انداز نہ کر سکیں تو پھر اس دعوت کے میدان میں قدم رکھنا اور آپ کو مومن کہنا سود مند نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ مشرکوں کے ظلم پر صبر کیجیے، پتھر کے جواب میں پتھر نہیں برسانا بلکہ اولو العزم رسولوں علیہ السلام کی طرح صبر کرنا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجلهم، آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے۔ چنانچہ آپ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی صبر کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی صبر کی تلقین فرمائی۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو ایذا دی جا رہی تھی، آپ وہاں سے گزرے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے ان مظلوموں کو دیکھا اور فرمایا آل یاسر صبر کرو، جنت کا وعدہ ہے۔ کفار مکہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور خون مسلمانوں کا بہہ رہا تھا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کا مقابلہ صبر سے کیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کرو، اگر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری زمین کشادہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری زمین کشادہ ہے۔ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ منفعت اور وسعت پائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور نجاشی کے ملک میں جا کر پناہ لی۔ پھر دوسری مرتبہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور وہاں جا کر زندگی بسر کی۔ اس کے بعد بھی جب کفار نے مسلمانوں کو نہیں بخشا اور مدینہ میں چھاپا مار کر رویاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کا حق مل گیا ہے اور ان کو اپنا دفاع کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکمت عملی کا چوتھا پہلو تھا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، جن کو مارا پیٹا گیا صرف اس لیے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک پر یقین رکھتے ہیں، ان کو آج اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے یہ 4 پہلو تھے جن کے ذریعے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں اللہ کی حکومت، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی حاکمیت کو نافذ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظریہ حکومت دیا، اس میں قانون سازی کا حق صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے، انسان اس کا اتباع کرنے کا مجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ہم نے ایک ایسا نظام قانون، ایک ایسی شریعت اور ایک ایسا دستور آپ کو دیا ہے جس کا اتباع کرنا ہے اور نادانوں کے اتباع سے پرہیز کرنا ہے۔ قرآن کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے دستور حیات لے کر آئے اور اس کا اتباع کرنے کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی قوانین ہیں وہ خواہشات، تجربات اور امیدوں پر مبنی ہیں، یہ غلطیوں کا مجموعہ بھی ہو سکتے ہیں اور اچھائیاں بھی جزوی طور پر شامل ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم
ایسا نظام قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، اور جس کا کوئی جز غلط نہیں ہو سکتا اور انسانوں کے لیے مضر نہیں ہو سکتا۔ قانون سازی کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ اس سیاست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بنیاد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچایا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، ان کی پابندی کرو۔ اگر پابندی نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔ اللہ کی شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون کو نظر انداز کر کے آج کا انسان ایک ظالمانہ نظام قانون کے اندر جکڑ گیا ہے۔ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے ٹکراتا ہے، وہ انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فی احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعہ۔ یعنی ہر مسلمان پر اپنے حاکم کی بات سننا اور ماننا لازم ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ اگر وہ گناہ کا حکم دیتا ہے تو سننا اور ماننا واجب نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی انسان کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ قانون سازی کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ یہی اصل قانون ساز اور شارع ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کے رسول جو کچھ دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انسان نائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مالک کے قانون کو رد کر کے اپنا قانون نہ چلائے بلکہ اپنے مالک کے قانون کو دنیا کے اندر نافذ کرے۔ لہذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زمین میں خلیفہ بنایا اس مالک کا حکم مانے اور اس کے حکم کو زمین میں نافذ کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللعاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حکمران اور خلیفے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حکم چلانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دنیا کے اندر نافذ کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے برخلاف اپنا قانون چلانا، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اپنا نظام چلانا ظلم و زیادتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا اس کے اندر شخصی خواہشات اور شخصی حکم کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو نافذ کرنے کا بنیادی طور پر فیصلہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو۔
حکمران کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ہے۔ یہی وجہ ہے جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود نہ ہو وہاں حکمران کو قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تو ان کو رخصت کرنے سے پہلے پوچھا، تم لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر وہاں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر وہاں بھی تم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تب رائے سے اجتہاد کروں گا، اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس نظام میں شورائیت کو حکومت کرنے کا اصول قرار دیا گیا ہے۔ آمریت کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شورائیت کو پسند فرمایا۔ مسلمانوں کا نظام حکومت آمریت پر مبنی نہیں ہوگا، شورائیت پر مبنی ہوگا۔ قرآن میں ہے وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات شورا سے طے ہوں گے، مشورے سے چلیں گے، یعنی حکومت سازی کے اندر اور کاروبار حکومت کو چلانے کے لیے تمام اہل الراہ کی شرکت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص اپنی مرضی کے مطابق چلائے، باقی سب لوگ سر جھکا کر اس کی اطاعت کرنے لگے۔ دوسرا اصول آزادی پر مبنی ہے۔ اس نظام میں ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ غلام ہوں گے اور کچھ لوگ آزاد ہوں گے، بلکہ تمام انسان مساوی ہیں، کسی کے اوپر فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں بنائی تاکہ تم باہم متعارف ہو سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں بہتر وہ ہیں جو خدا ترس ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر افضل ہیں اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر رذیل۔ حقیقی عظمت والے اللہ کی نظر میں وہ لوگ ہیں جن کے اندر خدا ترسی اور خشیت اور انابت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ گویا فضیلت کا معیار تقوی ہے، ذات اور برادری نہیں۔ انسانوں کے مابین مساوات کا آخری مرتبہ اعلان آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر۔ تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، سوائے تقوی کے۔ جن لوگوں میں خدا ترسی زیادہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ بلند ہیں، اور جن میں خدا ترسی نہیں ہے، جو خدا تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرے، ان سے انسان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر سارے انسان برابر ہیں تو سب کو آزادی ملنی چاہیے، اظہار رائے کی آزادی، عمل کی آزادی، فکر کی آزادی ملنی چاہیے۔ ایک موقع تھا کہ مصر کے گورنر کی شکایت ایک بدو نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کی۔ انہوں نے ناحق ان کو مارا۔ آپ نے انہیں بلایا اور بہت تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو مجمع عام میں ایک شخص ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ سب کو مال غنیمت میں ایک ایک چادر ملی تھی، آپ کو 2 چادریں کیوں ملی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیٹے عبداللہ کی چادر حاصل کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے گواہی دی۔ بحول الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ۔ یہ نظام قانون، یہ مساوات، یہ آزادی اور حریت دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا تیسرا اصول یہ تھا کہ انسان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کی جائے، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن۔ انصاف و قدر ہے۔
جس کے اوپر آسمان اور زمین قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام سیاست کا یہ آفاقی اصول دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرو، یہ تقویٰ سے قریب ہے۔ اسلام انسانوں کے درمیان منصفانہ نظام قائم کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو نظام حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، اس کے اساس مساوات، آزادی اور انصاف پر قائم ہے۔ جہاں بھی اسلامی حکومت ہوگی، اس کا بنیادی فرض ہوگا کہ وہ انسانوں کو انصاف عطا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں انصاف کی بہترین مثال ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام سیاست دنیا کو دیا، اس کا چوتھا اصول یہ تھا کہ انسانی حقوق کی پاسبانی کی جائے، انسانی حقوق کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو عطا کیا جائے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا لیبلغ الشاہد الغائب۔ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ ان کی حرمت کیسی ہے؟ جیسے آج کا دن، آج کا شہر، آج کا مہینہ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ حکم دوسروں تک پہنچا دیں۔ مکہ مکرمہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور یوم النحر کا جو تقدس ہے، اسی طرح انسانی جانوں اور مالوں کا تقدس ہے، اور انسانی عزتوں کو تحفظ حاصل ہے۔ دنیا میں ناحق نہ کسی کا خون بہایا جا سکتا ہے، اور ناحق کسی کا مال کھایا جا سکتا ہے، اور نہ ناحق کسی کی عزت لی جا سکتی۔ یہ آفاقی پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حکومت دنیا کو دیا وہ ایک رفاہی نظام تھا، آمریت کا نظام نہیں تھا، اور ظلم اور استحصال سے پاک تھا۔ اس میں ہر شخص، خواہ وہ عورت ہو، مرد ہو، غلام ہو، غریب ہو، نادار ہو، ان کے حقوق کی رعایت کی جاتی ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ بیواؤں اور ناداروں کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ تو زندہ انسانوں کی خدمت اور راحت کے بارے میں فرمایا۔ مردہ انسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن مات وعلیہ دین ولم یترک فعلینا فداؤہ ومن ترک مالا مل ورثتہ۔ یعنی جو شخص مر گیا اور قرض دار تھا تو اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور جو شخص مال چھوڑ کر مرا تو اس کا مال اس کے وارثوں کو ملے گا۔ کیا دنیا میں کوئی مثال اس حکومت کی ملے گی کہ مرنے والا اگر قرض دار ہو تو اس کی قرض کی ادائیگی حکومت کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رفاہی حکومت قائم کرنے کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے بادشاہوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے، ان کو اسلام لانے کی دعوت دی، اور اسلام حکومت کو تسلیم کرنے اور اس کی تابع داری کرنے کی نصیحت کی، کیونکہ یہ ایک مثالی حکومت تھی اور دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ تھی۔ چنانچہ حسب ذیل بادشاہوں کے پاس اپنے سفیروں کو بھیجا۔ کیسر روم ہرقل کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ ایرانی شہنشاہ کسریٰ کے پاس عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ غسان کے بادشاہ حارث بن شمر کے پاس شجاع بن وہب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن الخفی کے پاس سلیط بن عمر عامری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ بحرین کے بادشاہ منذر بن ساوی کے پاس العلا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ عمان کے بادشاہ جعفر اور عبد دونوں بھائی کے پاس
عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سفیروں نے نہایت جرت، حکمت اور بصیرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان بادشاہوں کے سامنے رکھا اور ان کو دین اسلام اور اسلامی حکومت کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں کا یہ پیغام بین الاقوامی سفارتکاری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں رقم تراز ہیں کہ جس ملک میں کبھی کوئی حکومت ہی قائم نہیں ہوئی تھی، اس میں پیدا ہونے اور پرورش پانے کے باوجود حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور مملکت مرتب کیا اور جو نظام حکمرانی قائم فرمایا، اس پر عمل دنیا کی عظیم الشان مملکت کے لیے نہ صرف ہر طرح کارآمد و کافی ثابت ہوا، بلکہ جب تک اس پر عمل رہا وہ دنیا کی مہذب ترین حکومت بنی رہی۔ اس نظام حکومت کو قائم لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری اور جواب دہی کا تصور پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھنا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص کو اپنی زیر نگرانی رعیت کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز دیا، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ جو لوگ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہے وہ خود کو اس دنیا کا مالک نہ جانے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ امانت دار ہیں، اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ اگر حکمرانوں میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا جلوہ دنیا کو نظر آ جائے۔ آج لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری کی بات نہیں کرتے۔ ہر شخص کو اس کا حق چاہیے، لیکن اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کو ادا کرنے سے آدمی کتراتا ہے۔ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں پر انسان نظر رکھے، یعنی حکمران ہے تو اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھے اور رعایا ہے تو اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگیں بھی ہیں، معاہدے بھی ہیں، امن بھی ہے، بین الاقوامی تعلقات بھی ہیں۔ ان کو پڑھیے، ان کو دیکھیے کہ آپ نے غیر مسلم دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کن اصولوں پر معاملہ کیا تھا۔ آج دنیا میں بے اصولی پائی جاتی ہے، نہ جنگ میں اصول ہے، نہ صلح میں اصول ہے، نہ امن میں اصول ہے، نہ معاہدوں میں اصول ہے۔ کسی چیز میں اصول کی پابندی نہیں، کسی چیز میں اصول کی پابندی نہیں کی جاتی۔ پابندی جس چیز کی جاتی ہے وہ اپنا مفاد ہے۔ اگر مفاد ہو تو امن کی بات آدمی کرتا ہے، اور اگر مفاد نہ ہو تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ مفاد کی خاطر معاہدے توڑے جاتے ہیں، غداری کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایسا نظام دیا جس میں ذاتی مفاد کی جگہ عام انسانوں کا مفاد اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو سر بلند کرنے کی کوشش کی گئی۔ سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ اس کے کار فرماؤں و اہل حل و عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاقی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کی داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت، امانت اور بے لاغ عدل اور انصاف پر چلنا چاہیے، اور اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری سیاست اور پوری راست بازی، قول اور قرار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ان کے حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اور ان کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ان کے تجار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اور ان کے طلباء اور عوام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے پیغام کو دنیا تک پھیلانے کی کوشش کریں تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا سے بدامنی کم ہوگی، جہالت کی تاریکی دور ہوگی اور ظلم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو حکمران مطلق بنایا، بلکہ اس کو امین بنایا، اس کو قانون کا پابند بنایا، اللہ کی خشیت اور ذمہ داری اور جواب دہی سے جوڑا۔ اگر انسان جواب دہی اور ذمہ داری کو محسوس کر لے اور اللہ کی قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ شامل ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص خواہش کی بنیاد پر حکومت طلب کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کبھی حکومت کی تمنا نہ کرنا، اگر تمنا کرنے سے یا خواہش کرنے سے تم کو اقتدار ملے گا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہاری خواہش کے علی الرغب تم کو دی جائے تو اللہ کی مدد تمہارے اوپر آتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے حقوق پہنچانے کے لیے، انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے حکمرانی کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے پابندی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا حکم چلاتے ہیں، اپنی خواہشات کا اتباع کرواتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوسوں دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روحانیت بھی ہے اور اخلاق بھی، عبادت بھی ہے اور سیاست بھی، معاشرت بھی ہے اور معیشیت بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دنیا میں نافذ کرنے کی جد و جہد بھی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق انفرادی اور اجتماعی نظام زندگی گزارنے کا اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ، حکومت کا مالک تو جسے چاہے حکومت عطا کرے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت دے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔